لاسٹ کرافٹسمین کے نام سے محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کے تعاون سے سری نگر کے آرٹس ایمپوریم میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں گلیزڈ پوٹری اور خانیاری ٹائل کے نام سے مشہور مٹی کے ٹائلز بنانے والے آخری اور ماہر کاریگر غلام محمد کمار کے کام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ وہی نمائش میں اس کاریگر کے گلیزڈ پوٹری آرٹ کو بھی نمائش میں خاص طور پر رکھا گیا تھا تاکہ ایگزیبیشن میں آنے والوں کو کشمیر کے صدیوں پرانے اس فن کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے اور اس گلیزڈ پوٹری کے آرٹ کو اب تک سنبھالے ہوئے غلام محمد کمار سے بھی ملنے کا موقع مل سکے۔ گلیزڈ پوٹری اور خانیاری ٹائلز بنانے والے پرانے اور ماہر دستکار غلام محمد کمار نے اس نمائش کے انعقاد پر بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پرانے دور میں مٹی کے ٹائلز ہر گھر کی زینت ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ معدوم ہو رہے ہیں۔ ایسے میں گلیزڈ پوٹری اور خانیاری ٹائلز کے فن کو نئی نسل تک پہنچانا ضروری ہے، ورنہ یہ قدیم فن تاریخ بن کے رہ جائے گا۔ ٹائلیں بناتا ہوں، اس میں 4-5 قسم ہے۔ ایک تو یہ آپ نے دکھائے ڈیزائن، یہاں یہ سٹار والے ٹائل، یہ بہت ساروں لوگوں کو پسند ہے۔ اس سے پہلے وہ 6 انچ ادھر لگا ہے نمونہ، یہ بھی بنا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلو 6 پہلو 8 پہلو بناتے ہیں، روگنی اور پلین بھی۔ یہ ضروری آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ سیمنٹ ٹائل پر سلپ ہوتے ہیں تو ٹانگ ٹوٹتی ہے اور سردی لگتی ہے۔ یہ لگائے، یہ ٹائل لگاؤ، سردیوں میں گرم رہتا ہے، گرمی میں سرد رہتا ہے، کوئی انفیکشن نہیں ہے، اس میں کوئی کثر نہیں ہے۔ سیمنٹ ٹائل میں بہت مشکلات آتے ہیں، بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ اب تک جو آپ یہ آرٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں، کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد تعاون ملا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں، میں نے درخواست بھی کی، میرے پاس آئے ہیں، میں ان سے التجا بھی کیا، عاجزی بھی کی، پھر دوسری بار وہ آتے نہیں۔ میں پچھلا رہا تو یہ آگے بڑھے تاکہ ہمارا نام زندہ رہے اور کام بھی بچوں کو ملے، تو روزگار تو ملے گا۔ عمر کو میں نے بنایا تو یہ اس کو روزگار مل گیا۔ مٹی کے برتنوں کا استعمال دور قدیم سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن دور جدید میں سٹیل اور دوسری دھاتوں کے برتنوں اور دیگر سجاوٹی چیزوں نے مٹی کے برتنوں کی روایت کو ختم کر دیا۔ اس منفرد نمائش کا مشاہدہ نہ صرف مقامی لوگوں نے کیا بلکہ سیاح بھی اس نمائش میں رکھی گئی پینٹنگز اور گلیزڈ پوٹری کی چیزیں دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے۔ اچھی طریقے سے we've exhibited the photos, how it's made, and how the tiles are placed. It's very interesting because you see these only in very old times or in photographs in history books. You can see it often in architecture, even in Sri Lanka. اس طرح کی tiles جو in person دیکھا ہے یہاں ہی، پر صرف نام ہے بکس میں۔ I haven't come across any book جہاں پہ میتھڈ کرتے ہیں یا لکھاتے ہیں اچھی طرح سے، ایسے ہی بنتے ہیں، اسی کے لیے یوز کرتے ہیں۔ میں پڑھائی میں تو اٹس ونڈرفل دیٹ۔ اس موقع پر منتظمین نے کہا کہ اس طرح کی نمائش کا انعقاد کافی اہم ہے کیونکہ بھولے ہوئے اس آرٹ کو زندہ کرنے اور نئی پود کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسی کوششیں بارآور ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم اس کے لیے نہ صرف سرکاری سطح پر بلکہ انفرادی سطح پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ٹائم پہ یہ کشمیری گھروں کا ایک بہت کامن ایلیمنٹ ہوتا تھا اور اس کی بہت ڈیمانڈ تھی۔ ایک دن میں تقریباً ان کے محلے میں 3000 ٹائلز پروڈیوس کی جاتی تھی اور اب سالوں گزر جاتے اور ان کو کوئی آرڈر نہیں ملتا۔ سو دس از جسٹ این اٹیمپٹ کہ لوگ اس چیز کے ساتھ اگر کنیکٹ نہیں ہوں گے، یہ کرافٹ کمپلیٹلی ایکسٹنکٹ ہو جائے گا اور ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کشمیری ہیریٹیج کا۔ اس چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہی ایک بہت بڑا اہم میرا ایم تھا اس ایگزیبیشن کا۔ اور لوگ ڈائریکٹلی ایک آرٹزن کے ساتھ، کیونکہ کوئی بھی کرافٹ ہے وہ پیٹرنیج کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، تو لوگوں کو سامنے آ کے اس کے ساتھ انٹریکٹ، جب ڈیمانڈ بڑھے گی کرافٹ میں بھی امپرووائزیشن ہوگی۔ جی سب سے پہلے میں اپنا باقیوں کو سکھانے سے پہلے تو میں بولوں گی میں نے خود 2 سال میں سیکھا یہ ٹائلز بنانا، تو آئی تھنک اگر لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس کام کو آگے بڑھانے میں وہ آ سکتے ہیں اور حاجی صاحب ان کو سکھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ہمیں گورنمنٹل لیول پہ اور پرائیویٹ لیول پہ بھی ہمیں سب کو اکٹھے مل کے کام کرنا ہے، تبھی جا کے امپیکٹ آئے گا۔ دھیرے دھیرے جو یہ آرٹ فارم ختم ہوتا گیا، 1 یا 2 کاریگر ہی بچے ہیں، تو ہم نے 2020 میں ایک پالیسی لائی جس کا نام ہے ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم پالیسی۔ اس پالیسی کے وساطت سے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا سرکار نے کہ اس ریوائول کو ہم انجام جو دے پائے، تو ایک چھوٹے انٹرپرینور کو ہم نے ایک ایکلیمڈ آرٹسن کے ساتھ جوڑا اور یہ ریوائول کا پروسیس سٹارٹ ہوا۔ جہاں ایک سائڈ سے ہم ایکسٹنکشن کی بات کر رہے ہیں، وہی دوسرے سائڈ سے ہم ریوائول دکھا رہے ہیں، شو کیس کر رہے ہیں۔ اور یہ ریوائول تب تک انکمپلیٹ رہے گا جب تک مارکیٹ فورسز کو نہیں اپنائیں گے، جب تک پھر سے یہ ہمارے گھروں میں ری انٹروڈیوس نہیں ہوگا، ہمارے ہوٹلز میں ری انٹروڈیوس نہیں ہوگا۔
ग्लाजिड पोट्री के माहिर और इस फन के आखिरी कारीगर गुलाम मोहम्मद कुम्हार अपने हाथों की जंबी से गीली मिट्टी से अलग अलग किस्म के टाइल्स बनाने के अलावा मिट्टी के बर्तनों और दीगर सजावटी चीज़ों को बड़ी नफासत से मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज, मुनफरिद और दिलकश शक्ल सूरत देकर दीदजेब बनाते हैं। श्रीनगर से ETV भारत के लिए परवेज़ुद्दीन की ख़ुसूसी रिपोर्ट।